نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ اما بعد، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور دین سے محبت کرنے والوں، آج کا ہمارا موضوع ہے فارس ایران کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور آخری زمانے کی نشانیاں۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، قرآن اور حدیث میں موجود لفظ ایران نہیں آیا بلکہ قدیم نام فارس آیا ہے۔ اس لیے ہم بات کریں گے علمی انداز میں، بغیر کسی قوم یا ملک کے خلاف نفرت پھیلائے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، فارس کیا تھا؟ فارس ایک عظیم سلطنت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کی دو سپر پاور تھیں، ایک روم اور دوسری فارس۔ فارس کا بادشاہ تھا خسرو پرویز۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا خط بھیجا۔ خط مبارک کا قصہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے تو فارس کے بادشاہ کو بھی خط بھیجا گیا۔ جب خط اس کے سامنے پڑھا گیا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے خط مبارک کو پھاڑ دیا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی سلطنت کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ چند ہی سال گزرے تھے کہ فارس کی عظیم سلطنت ٹوٹ گئی، بادشاہ قتل ہوا، سلطنت بکھر گئی۔ یہ تھی پہلی پیشن گوئی کی تکمیل۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، فارس کے لیے عظیم بشارت۔ میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ فارس کے بارے میں صرف عذاب کی بات آئی، بلکہ ایک عظیم بشارت بھی آئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو فارس کے لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ یہ حدیث سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے۔ اس وقت مجلس میں موجود تھے سلیمان فارسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، کیا معنی اس حدیث کا؟ فارس کے لوگوں میں علم ہوگا، وہ دین کی خدمت کریں گے، وہ حدیث اور فقہ کے امام بنیں گے، اور تاریخ گواہ ہے حدیث کے سب سے بڑے امام کون؟ امام بخاری، امام مسلم، یہ دونوں خطہ فارس سے تھے۔ اس طرح امام ترمذی، امام ابو داؤد سب اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کیا یہ ایمان کی بلندی نہیں؟ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، قرآن مجید میں فارس کا ذکر، قرآن مجید میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روم مغلوب ہوں گے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فارس نے روم کو شکست دی۔ مکہ کے مشرک خوش ہوئے کیونکہ وہ بھی مجوسی فارس کی طرف مائل تھے، لیکن قرآن نے پیشن گوئی کی چند سالوں میں روم دوبارہ غالب ہوا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ معجزہ قرآن کا تھا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اب ہم اپنے موضوع کے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، مشرق سے فتنے۔ احادیث میں آیا فتنہ مشرق کی طرف سے اٹھیں گے۔ مشرق کہاں؟ مدینہ کے اعتبار سے مشرق میں آئیں عراق، خراسان، فارس کے علاقے۔ لیکن یاد رکھیں، حدیث میں کسی موجودہ ملک کا نام نہیں لیا، یہ عموماً جغرافیاتی اشارہ ہے۔ پانچواں حصہ خراسان سے سیاہ جھنڈے۔ حدیث میں آتا ہے خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے۔ خراسان ایک وسیع علاقہ تھا، اس میں شامل تھے موجودہ ایران کے حصے، افغانستان، وسطی ایشیا،
کچھ علماء کہتے ہیں، ان کے قول ہیں کہ یہ کالے جھنڈے عباسی انقلاب کے بارے میں تھے، اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے امام مہدی کے ظہور سے جوڑتے ہیں، لیکن اس میں کسی جدید ریاست کو شامل کرنا درست نہیں۔ 6واں حصہ امام مہدی علیہ السلام۔ احادیث کے مطابق مہدی کا ظہور ہوگا، وہ ظلم کو ختم کریں گے، مشرق سے مدد ملے گی، لیکن کوئی صحیح حدیث موجود ایران کا نام نہیں لیتی۔ ہمیں قیاس آرائیوں سے بچنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، سوال یہ نہیں کہ ایران کیا کرے گا، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ایمان ثریا پر چلا جائے تو کیا ہم اسے لانے والے ہیں؟ اگر فتنے اٹھیں گے تو کیا ہم ایمان بچانے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہمیں جگانے کے لیے ہیں، لڑانے کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، محترم سامعین، اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جس کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ سوال کرتے ہیں۔ خراسان کیا ہے؟ سیاہ جھنڈے کیا ہیں؟ کیا اس کا تعلق موجودہ ایران سے ہے؟ سب سے پہلے سمجھ لیجئے، خراسان کوئی موجودہ ملک کا نام نہیں تھا، یہ ایک قدیم خطہ تھا جس میں شامل تھے ایران کے کچھ حصے، افغانستان، ترکمانستان، وسطی ایشیا کے حصے۔ احادیث میں آتا ہے خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے۔ علماء نے اس حدیث کی مختلف تشریح کی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بنو عباس کے انقلاب پر پورا ہوا، جب سیاہ پرچم لے کر انہوں نے حکومت قائم کی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ابھی باقی ہے اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کسی حدیث میں موجود لفظ ایران استعمال نہیں ہوا، لہذا ہمیں جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونا پڑے گا۔ امام مہدی علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ یہاں ذکر امام مہدی ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرق کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مشرقی سیاسی تحریک کو مہدی سے جوڑ دیا جائے، یہ بہت خطرناک غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مشرقی فتنے اور بڑی نشانیاں۔ میرے بھائیوں، اب ہم اس مرحلے پر پہنچ رہے ہیں جہاں دل کانپ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہاں ذکر مسیحی دجال کب آئے گا؟ جب دنیا میں فتنوں کی کثرت ہوگی۔ احادیث میں آیا ہے کہ دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا، لیکن علماء نے واضح کیا کہ یہ جغرافیاتی اشارہ کسی قوم پر الزام نہیں۔ دجال کا فتنہ، وہ خود کو رب کہے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کا زمانہ پائے وہ سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کے خاتمے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ دجال کو قتل کریں گے، زمین پر عدل قائم ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، موجودہ حالات، ایران اور ہماری ذمہ داری۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے، کیا ہم ہر عالمی جنگ کو آخری زمانہ سمجھ لیں؟ کیا ہم ہر سیاسی کشمکش کو مہدی کا ظہور کہہ دیں؟ یہ درست طریقہ نہیں۔ اسلام ہمیں
توازن سکھاتا ہے۔ قرآن کا اصول ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر قوم میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ فارس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور عظیم بشارتیں بھی دیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان مضبوط کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے، فتنوں میں زبان اور ہاتھ کو روکنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوال یہ نہیں کہ ایران کیا کرے گا، سوال یہ ہے اگر دجال آ جائے ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اگر مہدی کا ظہور ہو جائے ہم کس صف میں ہوں گے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں تو ہم کس حالت میں ہوں گے؟ فتنے آئیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، لیکن نجات کا راستہ بھی بتایا۔ قرآن، سنت، صبر، تقوی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 4 چیزیں اگر ہم کریں تو ہم ایمان پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ یا اللہ، اگر آزمائش آئے تو ہمیں صبر عطا فرما۔ یا اللہ، اگر آخری زمانہ قریب ہو تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔